بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر حج، حاجیوں کی تعداد اور قسمیں۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں جب سے حرام کا پیسہ امت میں آیا ہے حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ حاجیوں کی تعداد کا مسئلہ اتنا ہی دقیق ہے جتنا کہ ہمارے ہاں عید کا چاند، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی 40 لاکھ بتائے تو کوئی 20 لاکھ۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس سال کوئی 16 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کرنا ہے۔ پاکستان سے کل 1,43,200 حجاج کرام گورنمنٹ اسکیم اور 142 حج گروپس آرگنائزرز کے ذریعے سے یہاں پہنچے ہیں۔ حاجیوں کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شاہی حاجی، یہ وہ حجاج کرام ہیں جنہیں سعودی گورنمنٹ اپنی دعوت پر بلاتی ہے۔ یہ شاہی مہمان ہوتے ہیں۔ رہائش اور کھانے سے لے کر طواف اور مناسک حج تک مسجد خیف سے پرے ایک انڈر گراؤنڈ راستہ بنایا گیا ہے جہاں یہ سب گاڑیوں میں بیٹھ کر پورے سیکیورٹی پروٹوکولز اور ہوٹرز کے ساتھ آتے ہیں کہ شیطان کو کنکریاں مار سکیں۔ باقی تمام مخلوق خدا ان کے کاروان گزرنے کے انتظار میں کھڑی رہتی ہے۔ عبداللہ کا بڑا دل چاہا کہ وہ اپنی کنکریاں انہیں ہی مار دے۔ خیر یہ شاہی حاجی ہوتے ہیں، حج کی مشقتوں سے بے نیاز، ہنستے کھیلتے آتے ہیں اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ تو خدا ہی جانے کہ ان کا حج کاؤنٹ ہوتا ہے یا رویوں کی فرعونیت کے باعث قابل تعزیر جرم قرار پائے گا۔ دوسری قسم GCC حاجی، یہ حجاج گلف کنٹریز سے بائی روڈ آئے ہوتے ہیں اور ان پر عام حاجیوں والے قوانین کم ہی لاگو ہوتے ہیں، مثلاً بار کوڈ، ہینڈ بینڈ پہننا، وقت کی پابندی اور روزمرہ کی اخلاقیات۔ یہ حج کو اپنا وراثتی حق سمجھ کر کرتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی بسوں کی پارکنگ سے کتنی مخلوق خدا کی زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ VIP حجاج، VIP حجاج میں عبداللہ جیسے لوگ شامل ہیں جن کے پاس پیسوں کی موجودگی انہیں غیر شرعی کام کا شرعی جواز دلوا دیتی ہے۔ جی بغیر AC گزارا نہیں، جی کھانے کی ہائیجین ٹھیک ہونی چاہیے، واش روم صاف ہوں۔ یہ ہر چیز کو اپنی باقی ماندہ زندگی کے اسفار سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ یوں ہوتا ہے، فلاں جگہ یوں۔ یہ VIP حاجی ہی ہیں جن کی وجہ سے ٹیکسی ایام حج میں 300 ریال لیتی ہے۔ عزیزیہ سے کوئی 2 میل کا فاصلہ ہے اور ویل چیئرز چلانے والے 1500 ریال میں طواف اور سعی کرواتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ اور احساس کم ہوتا ہے، اس لیے یہ ہر چیز کو افورڈ کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں حج باقی ماندہ 99% عوام کے لیے ہر آنے والے دن کے ساتھ ان افورڈیبل ہوتا چلا جاتا ہے۔ حرام کے پیسوں سے حج کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ سلامت کو تحفے میں گندگی کا ٹوکرا بھیج دے۔ منافق آدمی کو تو سرے سے حج کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ان VIP گروپس نے ایک مولوی صاحب بھی پالے ہوتے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں کوئی طوطے پالے جاتے تھے، آج مولوی پال لیتے ہیں۔ کچھ تو اہل دل ہوتے ہیں کہ حجاج کی صحیح رہنمائی ہو سکے اور مولوی صاحب کا مفت میں چکر بھی لگ جائے، تو بیشتر کا مقصد ہر اس معاملے میں کچھ گنجائش اور خلاصی چاہیے ہوتی ہے جہاں لاجسٹک شریعت سے الجھ جائے۔ مثلاً مینا میں صرف 1 رات رہ لیں، باقی تو صرف سنت ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، حج کا تو ایک رکن سنت ہے، طواف ہو یا رمی، سعی ہو یا جمرات، عرفہ ہو یا مزدلفہ۔ سنت کو حج سے خارج کر کے لینے کیا آئے ہو؟ مثلاً 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی ملا کر 11 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد کر لی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ شرعی احکام تو مفتی جانے، مگر حج گروپ آرگنائزرز کا بڑا بھلا ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ مولوی حضرات میں سپلائی ڈیمانڈ کا کرو الٹا ہے کہ سپلائی بہتری اور ڈیمانڈ کم، تو مولوی صاحب سے ڈو مور کا مطالبہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ کچھ گروپس میں تو مولوی صاحب کو حجاج صاحب کا سامان ڈھونڈتے دیکھا، بندے کی نہیں اس نسبت کی عزت کر لو جس کی وجہ سے لائے ہو۔ نسبت نکال دو تو بیت اللہ، صفا اور مروہ اور حجر اسود میں بچتا ہی کیا ہے۔ میری باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ VIP پیکیجز میں آنے والے سب لوگ میری طرح بیکار ہوتے ہیں یا سب کا مال مشکوک ہے۔ میں تو ایک فرق واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تمام حاجیوں میں، باقی ہر شخص کا ضمیر اسے خود بتا دے گا کب کون سا کام کیسے اور کیوں کیا۔ چوتھی قسم لاوارث حاجی۔ اگر آپ مندرجہ بالا میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں تو مبارک ہو، آپ اصل حاجی ہیں، یعنی لاوارث حاجی۔
آپ حاجیوں کے ان 99% میں شامل ہیں جہاں آپ کی حیثیت ایک ریوڑ سے زیادہ نہیں، آپ کا سوائے خدا کے کوئی پرسان حال نہیں، آپ کے پاس موجود واش رومز کی حالت کرائم سین سے کم نہیں۔ اگر بیمار پڑ گئے تو مریضوں کی لمبی لائن میں کھڑے کھڑے حج گزار دیں۔ یہ حاجی صرف 2 صورتوں میں سعودی حکومت کو قبول ہیں، زندہ یا مردہ۔ زندہ ہیں تو دن رات ہر اقتا یا حاجی کی آواز پر چلتے رہیں۔ ان دونوں کے بیچ کی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کا جواب معافی معلوم کے علاوہ کچھ نہیں۔ سعودی شرطا جس پل کے نیچے کھڑا ہوگا اس کا نام بھی پوچھ لیں تو کہے گا معافی معلوم۔ ایسے میں بھلا ہو پاکستانی مشن کے نوجوانوں کا، وہ ہرے رنگ کی پاکستانی پرچم والی جیکٹ پہنے اگر مل جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، مگر حاجی زیادہ اور رضاکار کم۔ اگر آپ کسی حاجی کو روڈ پہ سوتا دیکھیں، کھانے کی لائن میں 5 ریال کے کھانے کے لیے کئی بار سوچتا دیکھیں، ایک عورت کو اپنے نوزائیدہ بچے کو سڑک پر دودھ پلاتے دیکھیں، یا کسی کو چپ سادے آسمان تکتے دیکھیں تو یقین جانیے یہ لاوارث حاجی ہے۔ 5، 6، 7 ذی الحجہ۔ اب حج کا رش اپنے عروج پر ہے۔ حرم کی طرف جانے والی گاڑیاں یا تو بند کر دی گئی ہیں یا ٹیکسی والے حضرات 200، 300، 400 ریال جہاں حاجی پھنسا اتنے پیسے اللہ کے نام پر بٹور رہے ہیں۔ عبداللہ کو وہاڑی کا ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا، کہنے لگا میں پاکستانی حاجیوں کو نہیں اٹھاتا، پیسے نہیں دیتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر انڈونیشین حاجیوں کو اٹھاتا ہوں، بہت شریف ہوتے ہیں، 300 مانگو یا 500، ذرا سا گاڑی کو جھٹکا دے کر آگے کرو کہ آپ جانے لگے ہو، فوراً گاڑی پہ ہاتھ مار کے روک لیتے ہیں، حالانکہ ان کے روپے کی قیمت انتہائی کم ہے، مگر نہ جانے کہاں سے اتنا پیسہ لاتے ہیں۔ آرام سے ایک دن میں 15 سے 20 ہزار ریال کما لیتا ہوں۔ میرے پاکستان میں 3 بچے ہیں، ان کا اچھا بندوبست ہو جاتا ہے، میں تو یہاں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں۔ ان دنوں میں حاجیوں کو چاہیے کہ اگر وہ عمرہ کر چکے ہوں تو مزید نفلی عمرے یا نفلی طواف سے گریز کریں، لوگوں کا ہجوم بہت ہوتا ہے، آپ تو شاید جوانی کے زور پر کر ہی لیں گے، عورتوں، بوڑھوں اور بیماروں کا کچومر نکل جائے گا۔ ثواب کی دوڑ میں یاد رکھیں کہ مومن کے دل میں اللہ ہے، ایک بیت اللہ کے طواف میں اگر 100 دلوں سے بددعائیں سمیٹ لیں گے تو کیا ہوگا۔ چاہیے کہ ہوٹل میں رہیں اور آس پاس کی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لیں کہ یہ بھی حدود حرم ہی ہے۔ برداشت۔ ہوٹل کے ایک کمرے میں 95 حاجی تھے، مگر چابی صرف ایک۔ عبداللہ کمرے میں پہنچا تو وہ لاک تھا۔ 6 منزلیں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے گیا کہ لفٹ میں خواتین اور بزرگ حضرات کا رش بہت تھا، ڈپلیکیٹ چابی بنوائی، پھر 6 منزلیں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا تو چابی نے کام نہ کیا، پھر نیچے گیا ایک ویٹر کو ساتھ لے کر آیا، اس نے روم کھول دیا مگر کارڈ نہ دیا، بغیر چابی کے کارڈ کی لائٹیں نہیں چل سکتی۔ اب عبداللہ کارڈ مانگے اور وہ عربی میں معافی معلوم کا ورد کرتا رہے۔ عبداللہ کا صبر جواب دے گیا، اسے کہنے لگا آر یو کریزی؟ پھر نیچے آ کر اپنے روم میٹ کو کہا آپ چابی لے کر کہاں غائب ہو گئے ہیں، کیا پوسٹر چھپواؤں؟ کچھ ہی دیر میں بڑی ندامت ہوئی، اللہ نے حج پر لڑائی سے منع کیا ہے۔ روم میٹ سے معافی مانگی، ویٹر سے سب کے سامنے معافی مانگی اور کچھ پیسے دیے، اور پھر ایک اور ویٹر کو اپنا ایکسٹرا احرام، تولیہ، ہینڈ بیگ، چپل اور قربانی کے پیسے دیے کہ اس کا حج اچھا ہو جائے، تو کہیں جا کے دل کو سکون ملا۔ سارے غصے پر کنٹرول کے دعوے اور پاک بازی کے زبانی چٹخارے فنا ہو گئے۔ عبداللہ ہنسنے لگا کہ چلو وانی صاحب کی طرح میں بھی فارغ ہو گیا۔ موبائل فونز، کاش اے کاش سینما کی طرح مسجدوں میں بھی موبائل فونز پر پابندی لگ جائے، کسی کا بچ جائے تو بحکم سرکار ضبط۔ کوئی ایسی ٹون نہ تھی جو عبداللہ نے حرم میں نہ سنی ہو، پشتو فلموں کے گانوں سے بالی ووڈ تک، اور آئی فون کی ٹون سے بچوں کے ہنسنے کی ٹون تک۔ ایک صاحب کے فون نے ٹھیک عشاء کی تکبیر تحریمہ پہ بجنا شروع کیا اور عین سلام کے وقت بند ہوئی، پوری صف کی نماز غارت ہو گئی۔ عبداللہ سمجھا اللہ خیر کرے، کوئی مر گیا ہوگا۔ وہ شخص ساتھ ہی بیٹھا تھا، فون کا جواب دیا تو سامنے سے آواز آئی، ہم نے کھانا کھا لیا ہے، آپ بھی کھا کر آنا۔ ایسی بیویوں کے شوہروں پر تو جنت واجب ہو جاتی ہوگی شاید۔ دوران طواف عبداللہ کے کانوں میں آواز پڑی، کیسے ہو جانوں؟ سیدھے ہاتھ پر ایک صاحب نظر آئے جو پورا طواف اسکائپ پہ اپنی بیگم کو لائیو براڈ کاسٹ کر رہے تھے۔ عبداللہ غصے میں ساری دعائیں تک بھول گیا،
عین مقام ابراہیم کے سامنے ابھی نیت باندھی ہی تھی کہ پچھلی صف میں ایک صاحب نے فون نکالا اور ایسی گالیاں دیں کہ لکھی نہیں جا سکتی۔ وہ حج پہ آئے اپنے کسی گروپ کے کسی حاجی کی غیبتیں کسی اور سے کر رہے تھے۔ ایک صاحب نے کال کے بعد گالی دینے پر ٹوکا تو کہنے لگے، جی وہ تو غصے میں دے دی، وہ ہے ہی ایسا حرام خور۔ ارے بھائی، کیا پیار میں بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ موبائلی STC یا زین کسی فرنچائز پر چلے جائیں، طواف جتنا ہی رش ملے گا، 2 سے 3 گھنٹوں سے پہلے تو آپ کا ریچارج ہونے سے رہا۔ یقین جانیے اگر آپ آج مر گئے تو بھی دنیا یوں ہی چلتی رہے گی، اور جب موبائل فونز نہیں ہوتے تھے تب بھی دنیا یوں ہی چل رہی تھی اور حج بھی ہو رہے تھے۔ تہجد کے وقت موبائل، جمعہ کے خطبے میں موبائل، مینا اور عرفات اور مزدلفہ میں موبائل، لا حول ولا قوت۔ دجال تو جب آئے گا تب آئے گا۔ آج امت کا فتنہ موبائل سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پہلے جو کام چوری چھپے گاؤں سے کوسوں دور جا کے ہوتے تھے وہ اب ہر کوئی اپنے کمبل کے اندر کر لیتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ اگر 1400 سال پہلے موبائلز ہوتے تو احرام میں جانوروں کے شکار کے ساتھ ساتھ شاید یہ بھی ممنوع قرار پاتے۔ طواف زیارت کے دوران ایک صاحب نے موبائل نکال کر کسی کو فون کیا، دیکھیں جناب، ابھی حج سے فارغ ہو کے طواف زیارت کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، جتنے پیسے دے سکتا تھا دے دیے، باقی معاف کریں، ہم نیک لوگ ہیں، آپ جیسے گناہگاروں سے اللہ بچائے، بس ابھی بتا دیں تاکہ نہ چھوڑیں تو میں ذرا اللہ کے حضور کچھ شکایت تو پیش کر سکوں۔ حج نہ ہوا، پیسے ہتھیانے کا ذریعہ ہو گیا، اور نیکی اور گناہ اور گناہگاروں کو تانے، کیا کہنے۔ گناہ جتنا ذکر ہمارے معاشرے میں گناہوں کا ہوتا ہے اتنا اگر نیکیوں کا ہو جاتا تو شاید سارے مسائل خود ہی ختم ہو جاتے۔ لوگ گناہوں کی قسمیں، گناہوں کے نقصانات اور گناہوں کے طریقوں پر وہ بیانات دیتے ہیں اور اتنا کچھ لکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی چلتا پھرتا گناہوں کا انسائکلوپیڈیا بن جاتا ہے۔ یہ بھی گناہ، وہ بھی گناہ، بولنا بھی گناہ، چپ رہنا بھی گناہ، رکنا بھی گناہ، چلنا بھی گناہ، مانگنا بھی گناہ، دینا بھی گناہ، فارغ بیٹھنا بھی گناہ، بزنس کرنا بھی گناہ۔ گناہ کی اس تکرار سے آدمی مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر جائے کہاں اور کرے کیا۔ دنیا کی جنگوں کی طرح خیر و شر کی اس لڑائی میں بھی کوئی ریٹریٹ ہونی چاہیے کہ آدمی 2-4 دن بیٹھ کر سکھ کا سانس لے سکے اور آرام سے سوچ سکے کہ زندگی کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ گناہوں کے وہ تذکرے اور ایسی پریشانی جو مایوسی کو جنم دے، خود شیطان کی ایک چال ہے کہ بندہ کہے، خدا نعوذ باللہ میرے گناہ بڑھ گئے اور تیری رحمت کم پڑ گئی۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بندہ اس مالک سے مایوس ہو جائے جس کی کتاب شروع ہی الحمدللہ سے ہوتی ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ گناہ پر پریشانی تب تک ہو جب تک ہو نہ جائے، ایک بار ہو جائے تو بس اب معافی مانگے، استغفار کرے اور آگے چلے کہ زندگی پڑی ہے۔ یہ گناہ بھی اللہ سے ایک تعلق ہی تو ہے، بندہ اسی کا تو گناہ کرتا ہے، کسی اور کا تو نہیں۔ اللہ نے جہاں کسی کو کوئی برگزیدہ مقام دیا ہے وہاں کسی کو کہیں اور رکھ چھوڑا ہے۔ خدا کے کاموں میں علت نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اللہ کا فضل کسی دلیل، کسی وجہ کا محتاج نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح اپنا حصہ ڈال ہی رہا ہوتا ہے۔ میچ کے اس آخری کھلاڑی کی طرح جس کے ہاتھ میں میچ کی آخری گیند پر لگنے والا چھکا کیچ کی صورت میں آ جاتا ہے اور وہ سرخرو ہو جاتا ہے۔ وہ نیکی جو دعویٰ پیدا کرے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جو توڑ کر رکھ دے۔ گناہ بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، یہ بندے کو بندہ بنا کر رکھتے ہیں، ورنہ بندہ اوتار ہو جائے اور کیا پتا پرسکون دل والوں کی تہجد سے ندامت میں تڑپنے والوں کی راتیں بہتر ہوں۔ گناہ کی خواہش کا ہونا بھی بڑی اچھی بات ہے، یہ اپلے ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، اسے اللہ کے خوف کی یاد میں جلانا چاہیے کہ ترقی ہو۔ گناہ سرکش گھوڑے ہوتے ہیں، انہیں سدھانا چاہیے کہ بندہ آگے کا سفر کر سکے۔ آدمی کو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ تک پہنچنے کا بڑا آسان راستہ ہے۔ بندہ جب گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے تو فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے، علم بھی گناہوں سے بچاتا ہے، یہ نیکیوں کا ملٹی پلائر ہے۔ اللہ گناہ کو کم درجے کا لکھتا ہے اور نیکی کو بڑھا کر لکھتا ہے۔ گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ آدمی گناہ پر قدرت رکھتا ہو مگر چھوڑ دے کہ نفس کی مخالفت ہو، اللہ سے حیا آئے، اللہ کی محبت، خوف یا شکر غالب آ جائے تو بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔
اللہ اپنے ادب کا مزہ ضرور چکھاتے ہیں، کسی کو ارادوں کی خبر ہو نہ ہو، اللہ تو سب دیکھتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ اور یہ کبیرہ صغیرہ کی تکرار بھی ایک حد تک ٹھیک ہے، نظم و ضبط کے لیے مفتی کو فتویٰ دینا ہی پڑتا ہے، مگر یوں بھی ہوتا ہے کہ ہر شخص کی پرکھ الگ ہوتی ہے، کسی کا صغیرہ کسی کا کبیرہ، کسی کا کبیرہ کسی کا صغیرہ۔ ہو سکتا ہے کہ شرک کا خیال کسی کے قریب سے بھی نہ گزرتا ہو، مگر حسد اسے چمٹ گیا ہو، کسی کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو، مگر شہوت اس کا پیچھا ہی نہ چھوڑے۔ اب اگر وہ اس طلب سے نکل گیا تو اونچا گیا، اور پھسل گیا تو بہت نیچے گرا۔ ہمارے معاشرے میں فتویٰ تو وہ بھی دیتے ہیں جنہیں گناہ کی الف بے بھی نہیں آتی، اور اصل فیصلہ تو حشر میں ہوگا، جسے خدائے پاک نے کبیرہ کہہ دیا سو ہوا، اور جسے صغیرہ تو وہ ویسا ہی لکھا جائے گا، اور وہ اگر کبیرہ بھی بخش دے، بغیر توبہ ہی کے معاف کر دے، تو کون ہے جو اس سے پوچھ سکے؟ گناہ گاروں کا بڑا احترام کرنا چاہیے، ان کا اللہ سے بڑا تعلق ہوتا ہے، ندامت کا اور توبہ کا۔ کسی کا بد دعائیں دینے سے بیڑا غرق نہیں ہوتا، اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا تعلق ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا تعلق ہے، اور گناہ معاف ہونے کے بھی سینکڑوں طریقے ہیں۔ گناہ نیکی سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ کے گناہوں کو اللہ حشر میں نیکی سے بدل دیں گے، اور اللہ کا فضل تو توبہ کا بھی محتاج نہیں، بغیر توبہ کے ہی بخش دے، اس سے کس نے پوچھنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب نہیں دیں گے اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں اور ایمان لائیں۔ اب بتائیے، توبہ اور گناہوں کا تو نام ہی نہیں آیا۔ امید اور حوصلہ رکھیں، جب نفس گناہ کا بولے تو نہ کرے، نیکی سے روکے تو کر لے، اتنی سی بات ہے۔ آئیے اللہ سے اپنے گناہوں کا ہی واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ نیکیاں ہیں کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے صدقے معاف کر دے، نادانی میں ہو گئے تو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہی وہ ذات ہے جو ہمارے نفس کے بیچ میں حائل ہے۔ اللہ، گناہوں کی لذت ختم کر دے، ایسے معاف کر جیسے شہنشاہ معاف کرتے ہیں۔ جس طرح تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی خبر نشر نہ کی، اسی طرح آخرت میں بھی رسوا نہ کریو۔ اے اللہ، اتنا قریب بلا لے کہ کوئی ترجمان، کوئی پردہ نہ رہے، تو گناہ بھی مٹا دے، گواہی دینے والوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دے۔ اے اللہ، ہم تو گناہ کو انجوائے بھی نہ کر سکے کہ گناہوں سے پہلے بھی تیرا خیال، گناہ کے بیچ میں بھی تیرا ڈر، اور گناہ کے بعد بھی تیرا خوف۔ اے اللہ، ہمارے ٹوٹے ہوئے بے لطف گناہوں کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ مینا روانگی۔ 8 ذی الحجہ 10 ستمبر کی صبح سب لوگ تیار ہو گئے۔ حج تمتع والوں نے پھر سے حج کا احرام باندھ دیا، لوگوں نے تو پچھلی رات سے ہی جانا شروع کر دیا تھا، زوال سے پہلے مینا پہنچنا تھا۔ ہمارے گروپ آرگنائزرز نے کوئی 9:30 بجے چلنے کا کہا۔ عزیزیہ سے مینا کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں، ہم آرام سے 20 منٹ میں بس میں خرامہ اپنے کیمپس میں پہنچ گئے۔ عبداللہ کے ذہن میں خیموں سے مراد شامیانوں سے بنے ٹینٹ تھے، مگر یہاں کے ٹینٹ تو بہت آرام دہ اور خوبصورت تھے۔ ہر خیمے میں ایک اٹیچ باتھ شاور کے ساتھ، اور باہر بہت سے باتھ روم الگ، کھانے کے لیے بوفے سٹائل میں میزوں کی لمبی قطار، اور سامنے سائے تلے صوفے، میزیں اور پانی پھینکنے والے پنکھے، چائے، کافی، گرین ٹی، آئس کریم، پانی، جوس، بوتلیں، سب کا 24 گھنٹے انتظام، اور صرف ہمارے 4 خیموں کے لیے 10 سے اوپر نوکر چاکر اور انتظامیہ کے بندے الگ۔ ان میں ایک فلپائنی لڑکی بھی تھی جو سب کو کھانا سرو کرتی۔ عبداللہ بڑا خوش ہوا، ہوٹل جیسی سہولت تو نہ تھی، مگر اس سے کچھ کم بھی نہ تھی۔ ہر خیمے میں 1.5 ٹن کے 2 سپلٹ لگے تھے، جو خیموں کو اتنا ٹھنڈا کر دیتے کہ رات کو کمبل اوڑھ کر سونا پڑتا۔